یہ ریٹ آپ کا 320 روپے فی لیٹر پہ جائے گا، انہی دنوں میں جائے گا۔ اس ماحول میں آپ مجھے یہ دیکھیں کہ صنعت کہاں پہ چلے گی، آپ کی درزی کی دکان کیسی چلے گی، ویلڈر، پینٹر، آپ کے بازار جو ہیں، آپ پنڈی کا بازار اور چھوٹے شہروں کے بازار یہ چل ہی نہیں سکتے ہیں، اور معاشی بدحالی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک اور چیز ٹیکنیکلی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے میڈیا کے ساتھیوں کے ذریعے عوام تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک دم جو آپ کے گھروں میں، آپ کو دیہاتوں میں، محلوں میں جو وولٹیج کم ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ امپورٹڈ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ گریڈ سٹیشنز میں کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو جس طرح ایک پانی کا پمپ ہوتا ہے، وہ پریشر کم کر کے تو پانی کا بہاؤ ذرا زیادہ ٹینکی کا وہ چلانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیپنگ کرتے ہیں، وہ ٹیپنگ کی سطح کم کر کے تو اس کی جو بجلی کی پوری وولٹیج ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے صنعتوں کو 220 وولٹ نہیں مل رہے، گھروں میں آپ کو 220 وولٹ نہیں مل رہے ہیں، آپ کو 170، 150، اور کل میرے پاس سکرین شاٹس موجود ہیں میرے حلقے میں کئی جگہ، سرائے احمد خان ایک جگہ ہے، وہاں پہ 90 وولٹ آ رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں میرے خواتین و حضرات۔ اس حالت میں مکمل طور پہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے۔ ایک نظام جو چل رہا تھا، جہاں پہ صنعت اکنامک سروے جو اسی حکومت نے شائع کیا، اور یا تو اس کو رد کرتے یا اس کو مانتے نہ، کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے وہ 6% گروتھ ریٹ دکھائی، صنعت میں آپ کی 10.2% تھی، زراعت تھی، سروسز تھی، ہر چیز بہتر چل رہی تھی، تو پھر تبدیلی کیوں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ لائے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، نہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، ایک انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہے، جس پہ سیکرٹری خزانہ صاحب کی بھی سائن موجود ہے، اور اس پہ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور میں جب وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے جو بجلی کے کارخانے لگائے وہ غلط لگے، ان کے جو کانٹریکٹ سے جو معاہدے تھے وہ غلط ہوئے، ان کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ آ رہا ہے، جو میں بھی یہ بات کر چکا ہوں متعدد بار، حماد اظہر صاحب کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کر چکے ہیں، اسد عمر صاحب کر چکے ہیں، سارے ہماری ٹیم کے لوگ کر چکے ہیں، کہ معاہدے غلط ہے، اور اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے کہ آپ بجلی چلائیں یا نہ چلائیں، آپ کو وہ دینے پڑیں گے۔ 2018 میں وہ رقم تھی 450 ارب روپیہ، اور اس سال آ کے یہ 1250 ارب روپے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے وہ غلط معاہدے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے بھی اس انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ پہ ہے کہ پاکستان کے انحصار جو ایندھن کا ہے، جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا، وہ 70% انحصار آپ کا فاسل فیولز، یعنی کہ وہ فیول جو باہر سے آپ کو لانا پڑ رہا ہے، اس پہ انحصار کیا ہوا ہے ان کے غلط معاہدوں کی وجہ سے۔ اور آج نیپرا چیئرمین کی سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے بھی ہیئرنگ جس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا آپ ایندھن منگائیں چاہے جس قیمت پہ بھی ہو، یا پھر عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو میں سامنے عوام کے رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس وقت آئی پی پیز کے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے معاہدے کھولے اور ان کے ساتھ معاہدے ہم نے کیے پھر سے، اس پہ جو روپے فی ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ رکھا گیا، وہ 144 روپے رکھا گیا۔ آج ڈالر تقریباً 210 پہ فی روپے آپ کا چل رہا ہے۔ تو یہ معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا نہ کھول کے ریٹ فکس کرتی تو آپ کے بجلی کے ریٹ میں جو ڈالر کمپوننٹ ہے اس میں تقریباً 45% مزید اضافہ ہوتا۔ پھر ہم لوگ بات آتے ہیں جناب آپ کا کہ یہ کہتے ہیں جی تیل کی دستیابی یا ان چیزوں کی، آپ کا 3 دنوں میں آپ کا آر ایف او کا بحری جہاز جو ہے وہ کویت سے اٹھ کے آپ کا کراچی میں لنگر انداز ہوتا ہے۔ پیسہ دیں اور جہاز منگائیں آر ایف او کا۔ آپ کا تقریباً 5 دنوں میں آپ کا قطر سے ایل این جی کا جہاز جو ہے وہ آ کے کراچی میں لنگر انداز ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے خواتین و حضرات، میڈیا کے توسط سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے ساتھ جو بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی ہے جس کا نام موڈیز ہے، انہوں نے پاکستان کی بینکس کی جو رسک اسیسمنٹ ہے وہ نیچے کر دی کہ ان کا کریڈٹ رسک خراب ہے۔ اس کا آپ پہ اور ہم ساروں پہ اثر یہ پڑتا ہے کہ جو لیٹر آف کریڈٹ ہے انہوں نے کہا جی آپ نے 100% وہاں پہ پیسے ڈالنے ہیں، ساتھ فارورڈ کور دینا ہے، تو حکومت کی
سیمنٹ کے کارخانے چل رہے تھے، باقی آپ کے کاروبار زندگی ریل پل جو ہے وہ چل رہا تھا، کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی تھی، سب کچھ جو ہے اس وقت ٹھپ ہو گیا ہے۔ آپ ٹریفک دیکھیں روڈوں پہ، آپ کارخانے دیکھیں، بے روزگاری جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ کا گیس کے نرخوں میں، اور یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ امیر لوگوں کے گیس کے بلوں میں انہوں نے اضافہ نہیں کیا، جو آپ کے محنت کش اور غریب لوگ ہیں ان کے بلوں پہ انہوں نے 400% یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ سو لہٰذا پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، آپ کی بجلی ہے بھی نہیں، گیس مہنگی اور وہ بھی آپ کو نہیں فراہم کریں گے، گرمیوں کے مہینوں میں آپ کی گیس غائب، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا نظام زندگی جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا ہے، اور ابھی پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، پاکستان کہہ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ بہت شکریہ پریس کے ہماری ساتھی کو یہ بات کرنا چاہیں گے۔ عوان نے اپنے اتالیکوں طارق فاطمی، پرویز رشید، ان کے ذریعے سے عالمی سطح پہ یہ چیز باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اندر جو جو ایجنڈا لے کر آئی ہیں ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے رستے کی رکاوٹ پاک فوج اور ISI ہے۔ یہ اس لیگز کا پورا کنکلوژن تھا، اس پوری لیگز کا پورا خلاصہ یہ تھا۔ اب بری خبر یہ ہے کہ بیگم صفدر عوان نے دوبارہ وہی اسٹریٹجک میڈیا سیل اسے اسٹیبلش کر لیا ہے، اور اب کی بار اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اب کی بار اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاک فوج اور تحریک انصاف کے درمیان گوئبلز کی سیاست کر کے، میکاولی کی سیاست کر کے، چانکیا کی سیاست کر کے، جھوٹ، فراڈ اور فریب کی سیاست کر کے، اسی طرح 20-30 ہزار فیک IDs بنا کے، PTI کی جناب گروپس بنا کے، PTI کے جناب فیس بک اکاؤنٹ بنا کے، PTI کے نام سے عمران خان کی تصویر، PTI کے جھنڈا، حقیقی آزادی مارچ کا لوگو، PTI کے جھنڈے کا لوگو، اس کو جناب استعمال کر کے انسٹا کے اندر، ٹویٹر کے اندر، فیس بک کے اندر ہزاروں اکاؤنٹس بنا کے سارا دن فوج اور PTI کے درمیان وہی لڑائی، وہی جھگڑا جو ہر محرم کے مہینے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ CIA، را، موساد، وہ کوئی شیعہ نام سے، کوئی سنی نام سے IDs بنا کے مختلف قسم کی الٹی سیدھی پوسٹیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، اور پوری دنیا کی امت مسلمہ اس کے اوپر جو چند کمزور ذہن کے لوگ یا کم فہم لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی سازش کا شکار ہو کے پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی بیگم صفدر عوان کا پلان یہ ہے کہ اس نے اب اس اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ذریعے سے پاک فوج، ISI اور تحریک انصاف کے درمیان یہ سارا جھگڑا پیدا کرنا ہے۔ اس کی پہلی جھلک آج سے 3 دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو کلپ، جلسے کی کال ہے، پرامن جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد، راولپنڈی کے لوگ کس طرح نکلتے ہیں، اور ہمارے پارٹی چیئرمین اور وزیر اعظم صاحب، مستقبل کے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مختلف شہروں میں بھی وہاں پہ بھی اسکرینیں لگا کے لوگ اکٹھے ہوں گے، ریلیز کی شکل میں انشاءاللہ آئیں گے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ PTI رہنما عمر ایوب نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ معاشی بدحالی تیزی سے پھیل رہی ہے، گھروں اور صنعتوں کو بجلی کی وولٹ